بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المہدیین الراشدین والتابعین لهم بالاحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس للانسان الا ما سعی قال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله لائق صد تشریفات و تکریمات استاذی و استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ ومتعنا اللہ بطول حیاتہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا غلام فرید صاحب ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ، جانشین حضور مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا محمد عبد المصطفیٰ صاحب ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر جید علماء کرام، مشائخ اعظام، عزیز طلباء ذی وقار، اور آج کی اس سالانہ ختم پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے تمام احباب ذی وقار ذی احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو عنوانوں سے آج کا جلسہ انعقاد پذیر ہے۔ ایک عنوان ذکر آل و اصحاب رسول ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ایک عنوان غلام آل و اصحاب رسول ہے۔ دونوں کے حوالے سے مختصر سی گزارشات عرض کرنی ہے۔ ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت میں چند سالوں سے رفض کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ آل اور اصحاب کے درمیان ایک مخاصمت یا منافرت یا کشمکش کی فضا خود ساختہ قائم کر کے نعوذ باللہ یہ فضا ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آل رسول کا مقام بلند ہے، اصحاب رسول نے نعوذ باللہ ان کے حقوق پر غاصبانہ قبضہ کیا، ان کے حقوق کو سلب کیا، ان کے ساتھ زیادتیاں کی، اور نعوذ باللہ من ذالک آل رسول کے ساتھ ان کا حق ان کو نہیں دیا گیا۔ یہ انداز اس حد تک پوری دنیا میں ایک منظم سازش کے تحت پھیلایا گیا اور پھیلایا جا رہا ہے کہ آج بہت سے اذہان اس کی زہر ناکی سے مسموم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ پر عزیزان گرامی، میں آپ سے مخاطب ہوں، ان اساتذہ کرام اور علماء کرام کے دامن کو تھام کر آپ طلباء کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کرنے لگا ہوں، اپنی محافل میں، اپنی مجالس میں، اپنی تحریرات اور تقریرات، مواعظ اور بیانات میں جہاں آل رسول کا ذکر شان و شوکت سے کرنا اہل سنت کا شعار ہے، اسی طرح اصحاب رسول کا ذکر پاک بھی شان و شوکت سے کرنا یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ اور بالخصوص ماہ محرم الحرام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ آل کا ذکر بھی کریں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کریں، اور اصحاب کا ذکر بھی کریں تو انتہائی سینہ تان کر بڑے فخر کے ساتھ کریں، اور حقائق لائیں امت کے سامنے، انہیں بتائیں جس طریقے سے آیات کو، احادیث کو مسخ کر کے، تحریف کر کے، تحریف معنوی کر کے، ان کے معانی کو بدل کے دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ آل و اصحاب رسول کی باہمی محبت کو، تعلق کو، خوشگوار تعلقات کو دنیا کے سامنے لائیں اور بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی شان بھی بلند ہے، اصحاب کی شان بھی بلند ہے، ہم دونوں کی عظمت کے قائل ہیں۔ اور میں یہ بات اکثر محافل میں عرض کرتا ہوں کہ آج بد نصیبی ہے امت مسلمہ کی، کوئی دانشور ہے،
کوئی اسکالر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی علامہ ہے، کوئی پیر ہے، کوئی شب زندہ ہے، تہجد گزار ہے، ولی کامل ہے، کچھ بھی ہے، جو شخص امت کو یہ درس دے رہا ہے، ان پاک ہستیوں کی ذات پر انگلی اٹھا رہا ہے، آپ پر فرض عائد ہوتا ہے امت کی تربیت کریں اور کہیں کہ آج کتنا بھی کوئی نیکوکار انسان ہو، اس کے ایمان کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، ایمان کی دعا دی جا سکتی ہے کہ یا اللہ ایمان سلامت رکھنا، یا اللہ سب کا ایمان سلامت رکھنا، یہ دعا ہر ایک کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ اور یارو آج کوئی بندہ بیٹھ کر ان کے ایمان پہ انگلی اٹھا رہا ہے جن کے ایمان کی گواہی عرش والے رب نے خود قرآن میں دی ہے۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سارے ٹائٹل، یہ سارے تمغے، یہ سارے اعزازات اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام کو دیے گئے۔ اور یاد رکھیے گا، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان دوریاں ثابت کرنے والے، نفرتیں ثابت کرنے والے بڑے نت نئے طریقوں سے، بڑے خوبصورت الفاظ کا ایک جامہ پہنا کر اپنے غلط مدعا کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ جی اصحاب رسول ٹھیک ہیں پر وہ در والے ہیں، در والے گھر سے باہر ہوتے ہیں، اور آل رسول وہ تو گھر والے ہیں، گھر والوں کی شان در والوں سے زیادہ ہے، وہ چونکہ شہزادے ہیں ان کی شان زیادہ ہے، یہ در والے ہیں، یہ تو ان کے نوکر اور خادم ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے، یہ تو واقعی در والے ہیں، ٹھیک ہے صحابہ کی شان ہے، پر یہ تو گھر سے باہر ہیں، وہ تو گھر والے ہیں، ان گھر والوں کی شان زیادہ ہے۔ اگر یہاں نوکر یا خادم یا غلام کا لفظ بولا جائے، شیخین کریمین کو کہا جائے کہ یہ نوکر ہیں یا خادم ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شیخین کریم کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا کہ ہم آل رسول کے خادم ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے جو واردات ڈالی جا رہی ہے، آل رسول کو آقا اور ان شیخین کریمین کو نوکر قرار دے کر جو واردات ڈالی جا رہی ہے، اس کو سمجھیے گا، صرف لفظوں کو نہ دیکھیے، لفظوں کے پیچھے چھپی ہوئی ان کی بدنیتی کو پرکھیے، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ وہ در حقیقت یہ کہہ کر امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء کا جو عقیدہ اہل سنت کا ہے وہ عقیدہ درست نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل وہ مولا علی ہیں، یہ تو ان کے نوکر ہیں، آقا تو یہ ہیں۔ جب اس عقیدے کو وہ اس انداز سے سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو بتائیں کیا، وہی جو امام اہل سنت نے بتایا تھا۔ انہی کی عبارت کو آسان پیرائے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمام انبیاء و رسول کے بعد، یعنی نبیوں اور رسولوں کی شان تو وراء الورا ہے، تمام انبیاء و رسول کے بعد اور ملائکہ میں جو رسول ملائکہ ہیں، مقربین ملائکہ ہیں، ان کے بعد سب اولین و آخرین کو لے لیجئے، پچھلی امتوں کے ولیوں کو لے لیجئے، اس امت کے جتنے دنیا میں آئے انہیں لے لیجئے، جو روئے زمین پر ہیں انہیں شامل کر لیجئے، اور جو قیامت تک آئیں گے ان سب کو شامل کر لیجئے۔ نہ صرف انسان بلکہ جن بھی، فرشتے بھی، تمام مخلوقات میں سب سے افضل ترین ہستی کا نام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت، اور اس عقیدے پر زد لگائی جا رہی ہے یہ کہہ کر کہ یہ تو نوکر ہیں، یہ تو در والے ہیں، یہ تو باہر والے ہیں، اور اصل شہزادے، اصل بادشاہ، اصل آقا تو وہ تو گھر والے ہیں۔ تو یارو یاد رکھیے گا، آل رسول کی نسبت کا احترام شیخین کریمین یقیناً فرماتے ہیں، اور انہیں اس پاک گھرانے کا خادم یا نوکر ہونے میں اور کہلوانے میں کوئی عار نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اصل سازش ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور میں بڑے ادب سے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، الحمدللہ اہل سنت و جماعت نے کبھی ون سائیڈڈ لو کی بات نہیں کی ہے، ہم یک طرفہ محبت کے قائل نہیں ہیں کہ ہمیں آل رسول کی بات کریں اور صحابہ کے بارے میں ٹینشن لگ جائے،
یا صحابہ کی شان بیان کریں اور آل رسول کے بارے میں ٹینشن لگ جائے؟ نہیں، ہم صحابی کی شان بیان کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے، آل رسول کی شان بیان کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے، اور جو شان آل رسول کی زبان رسول سے ہے ہم اسے برملا بیان کریں گے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم، سمجھ گئے نا آپ، حدیث غدیر خم، اس مقام پر جو مقام جحفہ سے 3 میل کے فاصلے پر مکہ شریف سے لوٹتے ہوئے سرکار نے مولا علی کو ایک اعزاز عطا فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، بات طویل ہو جائے گی، لیکن مختصراً یہ عرض کر رہا ہوں، جب سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا میرا علی بھی اس کا مولا، تو ہم کہتے ہیں کہ جب سرکار نے فرمایا تو ابو بکر صدیق کے لیے بھی علی مولا ہیں، جناب عمر پاک کے لیے بھی علی مولا ہیں، جناب عثمان ذو النورین کے بھی علی مولا ہیں۔ جب وہ سب کے مولا ہیں تو ان کے بھی مولا ہیں۔ مولا بمانا مددگار یا مولا بمانا محبوب، نہ کہ مولا بمانا خلیفہ بلا فصل جیسا کہ وہ کہتے ہیں، وہ بات نہیں۔ مولا بمانا محبوب یا مولا بمانا ناصر و مددگار۔ اب اس بات کو رکھ دیجئے یہاں پر اپنے دماغ میں، ایک جگہ پر فل سٹاپ لگا کے رکھ دیجئے، میں واپس آؤں گا اسی بات کی طرف۔ یہ میرے پیچھے قبلہ کی سمت ہے، وہ سامنے فرض کر لیجئے کہ یہی مسجد ہے، وہ مین گیٹ ہے، اس مین گیٹ سے نمازی داخل ہوتا ہے، مصلی امامت پہ امام صاحب کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب آپ مسجد میں انٹر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، امام صاحب مصلی امامت پہ ہوں، آپ پیچھے آ کر نیت باندھتے ہوئے کیا نیت کرتے ہیں؟ آگے اس امام کے کیا نیت کرتے ہیں؟ آگے تو نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ پیچھے، کیونکہ آپ مقتدی ہیں، آپ نے نیت اقتداء کی کرنی ہے۔ اقتداء میں ضروری ہے کہ آپ یہ نیت کریں پیچھے اس امام کے، یہ بات طے شدہ ہے۔ اب اس مسلمہ اصول کو ذہن میں رکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے 2.25 سال تک مسند خلافت پر اور مصلی امامت پر جناب سیدنا صدیق اکبر جب مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے، مولا علی پیچھے آ کر نماز کی نیت باندھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ پیچھے اس امام کے، کیا کہتے تھے؟ پیچھے۔ اور یہ بھی ثابت نہیں ہے کسی روایت میں کہ مولا علی نے 2.25 سال ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہو، اور یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ دکھاوے کی پڑھی ہو اور گھر جا کے لوٹا لی ہو، یہ بھی ثابت نہیں ہے، اور یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ نمازیں قضا کرتے رہے ہوں یا تنہا پڑھتے رہے ہوں، پیچھے اس امام کے کہہ کر نمازیں پڑھتے رہے 2.25 سال۔ کون؟ جناب مولا علی شیر خدا۔ تو ہم کہتے ہیں بات ون سائیڈڈ لو کی نہیں ہے، دو طرفہ پیار کی ہے۔ اور بات کو سمیٹتے ہوئے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سنی ہی یہ بیان کر سکتا ہے اور سنی ہی بیان کرے گا کیا؟ کہ جناب ابو بکر صدیق کے مولا کو علی کہتے ہیں اور علی کے امام کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو ابو بکر کا مولا ہے اس کا نام علی ہے، اور جو علی کا پیر اور علی کا رہبر و رہنما اور علی کا امام ہے اسی کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دو طرفہ محبتوں کا ذکر کیجئے، دنیا کو پتا چلے وہ لفظ مولا کو لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہے۔ طلباء بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اس کا معنی خلیفہ بلا فصل لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لفظوں پہ غور کرو۔ اس حدیث پاک کے 3 جملے ہیں، میں چلا گیا نا عبارت کی طرف تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ پہلا جملہ الستو اولا، یہ پہلا لفظ ہے سرکار کا کہ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ اولا نہیں ہوں۔ دوسرا لفظ ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ تیسرا جملہ ہے اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ یہ تینوں جملوں پر بات نہیں کر رہا، صرف درمیانی جملے پر۔ اگر اس کا معنی خلافت بلا فصل ہے جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنا خلیفہ بلا فصل قرار دیا، اگر یہ معنی ہے
تو ہم کہتے ہیں علی مولا کا جملہ بعد میں ہے، من کنت مولا کا جملہ پہلے ہے. تو تعین کرو کہ اگر علی مولا میں مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہے تو من کنت مولا کے اندر بھی مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل بنے گا. تو بتاؤ حضور کس کے خلیفہ ہیں؟ من کنت مولا، جس کا میں مولا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس کے خلیفہ ہیں؟ پھر من کے بعد جو مولا ہو کی ہو ضمیر مجرور متصل ہے وہ راجع بسوء من ہے، من کی طرف لوٹ رہی ہے. جس کا میں مولا، اور تم نے مولا کا معنی کیا خلیفہ بلا فصل. تو بتاؤ حضور کس کے مولا ہیں، حضور کس کے خلیفہ ہیں؟ اور خلیفہ تو وہ ہوتا ہے جو اصل کے وصال کے بعد وہاں بیٹھتا ہے. تو حضور کس کے وصال کے بعد وہاں پہ بیٹھے؟ یہ لفظ مولا کا یہ ترجمہ خلیفہ بلا فصل کیا تو جملہ اس کا معنوی ربط ختم ہو گیا، معنی نہیں بنتا. لہذا یہاں پر مولا کا یہ معنی کیا ہی نہیں جا سکتا کہ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہے، کیونکہ علی مولا سے اگر خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے تو یہی لفظ مولا حضور نے اپنے لیے بھی بولا ہے. حضور کس کے خلیفہ ہیں؟ یہی بات کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر مولا کا معنی یہ نہیں ہے. اور طلباء کرام کے لیے میں عرض کر دوں، لغت کی جتنی بھی کتابیں دستیاب ہیں ان ساری کتابوں کو کھنگالیں تو مولا کے ٹوٹل معانی 18 ہیں، اور ان 18 میں سے ایک کا معنی بھی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے. تو خام خواہ قرآن و حدیث کو اپنے مطلب سے ہٹانا. اسی طرح کی ایک بات چھوٹی سی ضمن عرض کر کے اجازت چاہوں گا. ایک بندہ آ گیا اور آ کر کہتا ہے مولوی صاحب مجھے بات واضح کرو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ افضل ہیں یا سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ پاک افضل ہیں؟ مولانا نے بڑے طریقے سے سمجھایا کہ یار دونوں شانوں والی ہستیاں ہیں، ہمارا کام نہیں ہے کمپیریزن کرنا، ترازو لے کے تولنا، ایک پلڑے میں اس کو ڈالو ایک پلڑے میں، ایسا نہیں ہے، ہم دونوں کی عظمتوں کے قائل. اس نے کہا جی نہیں مولانا صاحب مجھے آپ گول مول جواب نہ دو، سچی بات بتاؤ. فرمایا اچھا پھر سنو. کیا کہا جی ام المومنین عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیٹی ہیں ابو بکر صدیق کی، اور سیدۃ نساء اہل الجنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیٹی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو صحابی کی بیٹی نبی کی بیٹی کے برابر نہیں ہو سکتی. کہا واہ واہ مولوی صاحب دل ٹھنڈا کر دیا، یہی تو میں سننا چاہتا تھا اور یہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا. فرمایا ٹھہر جاؤ، ہم ون سائیڈڈ لو کے قائل نہیں ہیں، ہم یک طرفہ محبت والے نہیں ہیں. تو نے ابھی ایک پہلو سنا ہے، تو نے کہا میں نے کہا کہ ام المومنین بیٹی ہیں ابو بکر صدیق کی اور سیدہ پاک بیٹی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ بات تو سن کے چل پڑا لیکن دوسرا پہلو بھی سنتا جا. کہا جی کیا ہے؟ فرمایا یہ دیکھ سیدہ تو نساء اہل الجنہ بیوی ہیں مولا علی کی اور ام المومنین بیوی ہیں نبیوں کے امام کی. اگر بیٹی ہونے میں وہ حضور کی بیٹی ہیں تو ادھر بیوی ہونے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ حضور کی بیوی ہیں. اگر صحابی کی بیٹی نبی کی بیٹی کے برابر نہیں ہو سکتی تو پھر علی کی بیوی نبی کی بیوی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. تو بات یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں کہ ہمارا کام ہے اپنی محافل میں دونوں طرفہ لب کو بیان کرنا. جب تک آپ حقائق سامنے نہیں لائیں گے لوگوں کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے. اور میں اس موضوع کو مزید طویل نہیں کرنا چاہتا چونکہ آج کی گفتگو کا دوسرا عنوان استاد القراء، ہم سب کے استاد، مربی و مشفق، جامعہ نظامیہ رضویہ کے شعبہ تجوید و قرات کو 4 چاند لگانے والے اور شہرت دوام پر پہنچانے والی عظیم شخصیت جنہیں استاد القراء قاری ظہور احمد سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. میں ایک ہی بات عرض کروں گا، کاش آج میرے سامنے کوئی ابنائے زمانہ بیٹھے ہوتے، میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں، کاش کو دنیا دار بیٹھے ہوتے تو میں انہیں بتاتا اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، دنیا کی دولت کمانے والوں، صبح سے شام اور شام سے صبح تک دنیا کی دولت کے چکر میں ہر وقت بے چین رہنے والوں، دنیا بڑی کماتے ہو، جیبیں بڑی بھرتے ہو،
تجوریوں میں اضافہ بڑا کرتے ہو، بینک بیلنس بڑھ جاتا ہے، پراپرٹی، زمین، جائیداد، مربع، جائیدادیں، بہت کچھ کما لیتے ہو. پر یارو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، صرف یہی نہیں یورپ میں بھی دیکھا ہے، دنیا گھوم کر دیکھا ہے، اور یہ بات میں سنی سنائی نہیں کہہ رہا، مشاہداتی عرض کر رہا ہوں. گویا علم الیقین بھی ہے، عین الیقین بھی ہے، حق الیقین بھی ہے، اور علی وجہ بصیرت کہہ رہا. کیا کہ ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی اور سائنسدانوں کی اور بڑے بڑے بزنس مینوں کے ماں باپ کو اولڈ ہومز کے اندر میں نے تڑپتے سسکتے مرتے ہوئے دیکھا ہے. اولڈ ہوم کیا ہوتا ہے؟ اکثر طلبہ ہو سکتا ہے جانتے ہوں، بعض نہ جانتے ہوں. اولڈ ہوم وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں، وہی ماں باپ جو 8 بچوں کو مل کر سنبھال لیتے تھے، وہ 8 بچے مل کر اپنے اکیلے ماں باپ کو نہیں سنبھال پاتے. کاش کہ اگر کوئی دنیا دار بیٹھا ہوتا نا تو میں انہیں کہتا کہ آؤ استاد القراء کی زندگی کو دیکھو. جب وہ اس سفر پہ چلے ہوں گے، لوگوں نے کہا ہوگا کیا مولوی بن رہا ہے، کیا حافظ بن رہا ہے، کیا قاری بن رہا ہے. اور آج بڑے بڑے بزنس مینوں کی اولاد دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی پہ ہے، لیکن کبھی جا کے اولڈ ہوم والوں کا درد تو سنو. وہ بتائیں گے، کوئی کہے گا میرا ایک بیٹا ناروے میں ہے، دوسرا بیٹا میرا آسٹریلیا میں ہے، تیسرا امریکہ میں ہے، چوتھی میری بیٹی فلاں بیٹی جو ہے وہ وہاں پر ڈائریکٹر ہے، کوئی پرنسپل ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. اور ماں اور باپ بیچارے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، ان کی آنکھیں ہر وقت دیکھ رہی ہیں کاش کہ کوئی ہمارے پاس آ کے بیٹھے. اور الحمدللہ یہ اعزاز اللہ رب العالمین نے استاد القراء کو عطا فرمایا. جس ڈگر پہ وہ خود چلے انہوں نے اپنے تینوں بچوں کو بھی اسی لائن پہ لگایا ہے. اور وہ جو قبلہ مفتی اعظم علیہ الرحمہ نہیں فرمایا کرتے تھے، میں تمہیں عالم نہیں مانتا، تمہارے ماں باپ کو عالم مانتا ہوں. تمہیں عالم تب مانوں گا جب تم اپنی اولاد کو اس راستے پہ لگاؤ گے. الحمدللہ قبلہ استاد گرامی نے اپنے تینوں بچوں کو اس لائن پہ لگایا. حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، اور اللہ پاک نے بے پناہ عزتوں سے بھی نوازا ہے. یہ آج ہم سب کے لیے سبق ہے. میں بہت سے علماء کے منہ سے یہ بھی سنتا ہوں وہ سانو کی لبے ہے اسی اپنے اگے اولاد نو بھی اس پاسے لائیے. جس دین سے آپ نے عزتیں کمائیں، آپ نے ترقیاں اور خوشحالیاں دیکھی ہیں، آج اسی دین پر آپ تنقید کر رہے ہیں. پھر جب تمغے سمیٹنے کی بات آتی ہے، فضیلتیں سمیٹنے کی بات آتی ہے، پھر کہتے ہیں ہمارا تعلق تو اصحاب صفہ کے ساتھ ہے. فضیلتیں سمیٹنے کی بات آ جائے نا تو پھر کہتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، آج تک کسی انجینئر نے دعویٰ کیا ہے کہ میرا سلسلہ اصحاب صفہ تک جا کے ملتا ہے؟ کسی سائنسدان نے، کسی بزنس مین نے، کسی اکاؤنٹنٹ نے، کسی بڑے سے بڑے تاجر زمیندار نے کہا کہ میرا سلسلہ اصحاب صفہ سے ملتا ہے؟ یارو یہ دعویٰ تو ہمارا اور آپ کا ہے. اور جن کے ساتھ سلسلہ ملنے کی بات ہم کرتے ہیں نا، جب منقبت سمیٹنے کی بات آتی ہے، فضیلتیں سمیٹنے کی بات آتی ہے، ان کی شان یہ ہے کہ خود فاقوں پہ فاقے کاٹے، تکلیفیں برداشت کی، مصائب برداشت کیے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے جو کچھ قربانیاں دی ہیں میں اور آپ بیٹھ کے تصور کر سکتے ہیں. شیخ پڑے محراب حرم میں پہروں دوگانا پڑھتے رہیں، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں. بات یہ ہے کہ جو قربانیاں ان پاک ہستیوں نے دی ہیں میں اور آپ اس کا کروڑویں حصہ بھی نہیں دے پائے، لیکن گلے ہیں، شکوے ہیں اور شکایتیں ہیں تو یہ جس دین سکھایا، جس دین نے عزتیں دی ہیں. آپ اگر منبر رسول پہ بیٹھ کر دین کا پیغام دیتے ہیں تو بٹ یا جٹ یا زرداری یا لغاری یا نون ہونے کی وجہ سے نہیں. لوگوں نے منبر رسول پہ آپ کو بٹھایا ہے تو رسول اللہ کے دین کی نسبت سے بٹھایا ہے. تو جس دین سے کھایا، جس دین سے عزت سمیٹی، جس دین نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، اسی کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم نے کیا سمیٹا ہم اپنی اولاد کو اس طرف لائیں. استاد القراء قاری ظہور احمد سیالوی نور اللہ تعالی مرقدہ اور ان کی اہلیہ قابل صد مبارکباد ہیں، اور اللہ ان کی قبر کو بے پناہ انوار و تجلیات سے معمور فرمائے. انہوں نے ایک بیٹا نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، تینوں کو لگا دیا. کیا ان کو نہیں پتا تھا
کہ کسی کو ڈاکٹر بنا دیں، کسی کو بزنس مین بنا دیں، کسی کو لاہور میں کاروبار سیٹ کروا دیں، کل کلاں خوشحالی آئے گی. اور میں ایک جملہ طلبہ کلاس میں بھی کرتا ہوں اور آپ کو بھی کر رہا ہوں، واللہ العظیم حلفیہ کہہ رہا ہوں، جڈی سونی روٹی تے سونا ٹکر دین دی برکت نال اسی کھانے ہیں، کائنات کوئی نہیں کھاتا. جس روٹی روزی کے پیچھے آپ سرگرداں ہیں نا، جس کے پیچھے در در پہ جا کے دھکے کھا رہے ہیں، الحمدللہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ کے جلوے ہم دن رات دیکھتے ہیں. الحمدللہ آپ اس ڈگر پہ چلیے، اپنے اکابرین کو دیکھیے، اپنے اساتذہ کو دیکھیے، جدھر بزرگوں نے بٹھایا تھا آج بھی وہی ہیں. ہمارے استاد گرامی اللہ پاک ان کو صحت والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے. قبلہ استاد گرامی ہمارے سامنے جلوہ فرما ہیں، استاد گرامی علامہ غلام فرید صاحب آپ جلوہ فرمائیں. اللہ سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. زندگی میں میرے یاروں اپ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، اپ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن دامن نہ چھوڑیے دین کا، آپ وابستہ رہیے. اور میرا آخری جملہ ہے، جتنی تکلیفیں، جتنی آزمائشیں دین کے راستے میں آ سکتی تھیں حضور نے خود برداشت فرمائی ہیں، حضور کی آل نے برداشت کی ہیں، حضور کے صحابہ نے برداشت کی ہیں. سرکار نے تو ہمارے لیے آسانیاں چھوڑی ہیں. خدا کے لیے استاد گرامی استاد القرہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سیرت کا یہ گوشہ سامنے رکھیے کہ تینوں بیٹوں کو دین کے لیے وقف کیا ہے. آج اللہ پاک نے عزتیں بھی دی ہیں، رتبے بھی دیے ہیں، شانیں بھی دی ہیں، فیض کو جاری بھی فرمایا ہے. یارو ہر دنیا کا فیض مٹ سکتا ہے، علم دین کا فیض مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. آل رسول کی شان یہ ہے کہ نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن انہوں نے پڑھنا نہیں چھوڑا. استاد گرامی بھی چونکہ محب آل رسول تھے، زندگی کے 53 سال انہوں نے بھی قرآن کی خدمت کی ہے. آج جیسے آل رسول کے ڈنکے بج رہے ہیں، اسی طرح محبان آل و اصحاب رسول کے بھی ڈنکے بجتے رہیں گے. یہ وعدہ خدا بندی ہے، فاذکرونی اذکرکم، جو ذکر کرے گا رب کا، رب اس کا چرچا فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آل و اصحاب رسول رضی اللہ عنہم اجمعین کی سچی محبت اور کھری محبت نصیب فرمائے. ہر طرح کی بد عقیدگی اور زہریلے جراثیم سے ہماری نسلیں اور ہمارے آنے والے تمام لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا